فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام کی 6 جلد، اور شرح نہج البلاغہ ہے یہ۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 162 انشاءاللہ۔ آج ہم وہ پڑھیں گے، اور وہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: لبازی اصحابہ وقت سالہ کیف دفعکم قومکم عن ھذا المقام وانتم احق بہ۔ ترجمہ ہے اس کا: امام نے یہ کلام اپنے چند دوستوں کے جواب میں ارشاد فرمایا جب انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کی قوم نے کیسے آپ کو اس مقام یعنی خلافت سے دور کر دیا جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار ہیں۔ پیج نمبر ہے 245۔ اب آئیے پہلے دیکھتے ہیں خطبے کی سند۔ خطبے کی سند من جملہ وہ افراد کی جنہوں نے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل امام کے اس کلام کو نقل کیا۔ شیخ صدوق ہیں جنہوں نے اپنی کتاب اعمالیہ صدوق میں لوگوں کے حضرت علی علیہ السلام کو ترک کر دینے کی علت کے بیان کے مقام پر اس کلام کو ذکر کیا ہے۔ طبری نے کتاب المسترشد میں، اور مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الارشاد میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے سوال کرنے والے کا نام ابن دودان ذکر کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 377۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ امام نے یہ کلام اس شخص کے جواب میں فرمایا جس نے آپ سے پوچھا، آپ میں موجود تمام لیاقتوں اور استعداد کے باوجود اس قوم نے خلافت دوسرے کو کیوں سونپی؟ امام علی مقام جواب میں 2 اہم نکتوں کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جن پر یہ کلام مشتمل ہے۔ پہلے اس موضوع کی اصل علت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو کہ بخل، اجارہ داری بلا شرکت غیر قبضہ اور دنیا پرستی ہے۔ بعد والے حصے میں فرماتے ہیں تم خلافت کے ماضی اور اس کی شروعات سے تعجب کرتے ہو، آؤ اور آج کے دن کو دیکھو کہ ایک گروہ نے امیر شام کو قبول کر لیا اور اس کے پیچھے چل دیے جبکہ وہ کسی بھی زاویے سے اس مقام کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور بنیادی طور پر وہ میرے ساتھ موازنہ کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ خطبے کا پہلا حصہ۔ خطبہ نمبر 162 کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے: یا اخا بنی اسد انکا لقلق الوزین، اور ختم ہو رہا ہے اللہ والموعود الیہ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا، اے برادرین بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو، اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے، تو اب دریافت کیا ہے تو پھر جان لو کہ ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، باوجود یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر اکرم سے ہمارا قرابت کا رشتہ بھی قوی تھا، ان کی خود غرضی پر مبنی تھا، اسی لیے کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے تھے اور قابلیت نہ ہونے کے باوجود ہمارا حق غصب کر ڈالا، اور کچھ لوگوں اشارہ ہے حضرت اور بنی ہاشم کی جانب
اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے۔ اس کے بعد حضرت نے امرا القیس کے اشعار میں سے یہ اقتباس پڑھا: چھوڑو ماضی کیے اس لوٹ مار کے ذکر کو، اور اس لوٹ مار کا ذکر کرو جو آج مچی ہوئی ہے کہ اسلامی خلافت امیر شام اور منافقوں کے ساتھیوں کی وجہ سے خطروں کی زد پر ہے۔ شرح و تفسیر: خلافت علی علیہ السلام کیوں غصب ہوئی؟ یہ ہے ہیڈنگ۔ لکھتے ہیں، جیسا کہ بیان ہوا ہے، یہ کلام مکمل طور پر ایک سوال کے جواب میں کیا گیا ہے۔ قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوال موقع و محل کو ملحوظ رکھے بغیر کیا گیا، لیکن بہرحال امام سوال کو بغیر جواب کے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے مختصر اور جامع جواب دیا۔ اس سلسلے میں پہلے آپ نے فرمایا: اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو، اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے، تب دریافت کیا ہے تو پھر جان لو اس سلسلے میں کہ کیوں امام علی مقام نے اپنے مخاطب کو آقا بنی اسد کہہ کے مخاطب کیا، اور اپنے کلمات کے دوران اس سے کہا کہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے۔ نہج البلاغہ کے شارحین کے درمیان قیل و قال ہے۔ ابن ابی الحدید اور مرحوم مقنیہ کی نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ زیب بنت حجش قبیلہ بنی اسد سے تھیں، اور بعض نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بنی اسد میں سے ایک زوجہ کا انتخاب کیا تھا، اگرچہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔ ان دو تفسیروں کے مابین اجتماع سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ قلق الوزینی کی تعبیر اس بات کے پیش نظر کہ وزین اس چوڑے تسمے کے معنی میں ہے جو مال و اسباب یا اونٹ کے کجاوے یا اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے اس کی زین کو باندھنے کے کام آتا ہے، اور قلق کے معنی ڈھیلا سست کے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ اگر وہ تسمہ ڈھیلا ہو تو زین اور اونٹ پر لدا ہوا مال و اسباب ادھر ادھر جھولنے لگیں گے، اسی لیے پریشان اور مضطرب فرد کو قلق الوزینی کہا گیا ہے۔ حق المسالتی کی تعبیر انتہائی جاندار تعبیر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد کو اپنے پیشوا سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے، اور ساتھ میں یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ پیشوا بھی جواب دینے کا پابند ہے، مگر یہ کہ کسی جگہ کوئی معنی درپیش ہو۔ امام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: ترجمہ: ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، باوجود یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر اکرم سے ہمارا قرابت کا رشتہ بھی قوی تھا، ان کی خود غرضی پر مبنی تھا، اس لیے کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے تھے اور قابلیت نہ ہونے کے باوجود ہمارا حق غصب کر ڈالا، اور کچھ لوگوں اشارہ ہے حضرت اور بنی ہاشم کی جانب کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے۔ استبداد، جو کہ بدادن کے مادے سے ہے، جس کے معنی دور کرنے اور منتشر کرنے کے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے اختیار میں لے لے اور دوسروں کو اس سے دور رکھے۔ امام اس حصے میں ان میں موجود تمام لیاقتوں کے باوجود خلافت کے غصب ہونے کی اصل وجہ استبداد اور بخل کو گردانتے ہیں، جنہوں نے حق کو کچھ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا اور انہوں نے فوراً سے پیشتر دوسروں کو پیچھے دھکیلا اور خود پیغمبر اکرم کی مسند پر برا جمان ہو گئے۔ یہ معلوم ہے کہ اس گروہ سے مقصود وہی افراد ہیں جو سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی غرض اکٹھے ہوئے تھے، ہرچند ابن ابی الحدید تعصب کی بنا پر اسے خلیفہ ثانی کی بنائی ہوئی 6 افراد کی شورا اور عبد الرحمن بن عوف کی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی مخالفت سے جوڑتے ہیں، جو کہ در حقیقت بدیہات کے انکار سے مشابہ ہے، کیونکہ سائل کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی خلافت سے متعلق تھا اور امام کا جواب بھی اسی سے متعلق تھا، اور یہ اس چیز کے مشابہ ہے جو امام کے اسی سلسلے کے کسی دوسرے کے کلام میں بیان ہوئی ہے۔
وسقط عنہا نفوس آخرین کے جملے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم بنی ہاشم نے اس گروہ کو خلافت کے حصول کے لیے بہت زیادہ سرگرم دیکھا اور دیکھا کہ ان کے مقابل استقامت دکھانا اسلامی معاشرے کے شیرازے کے بکھرنے کا باعث بنے گا، سخاوت مندانہ طور پر اس سے نظریں چرا لیں اور کسی قسم کی استقامت سے گریز کیا۔ پھر امام امر القیس کے معروف شعر کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے اس شعر کا: چھوڑو ماضی کی اس لوٹ مار کے ذکر کو اور اس لوٹ مار کا ذکر کرو جو آج مچی ہوئی ہے کہ اسلامی خلافت امیر شام اور منافقوں کے ساتھیوں کی وجہ سے خطروں کی زد پر ہے۔ یہ شعر امر القیس کا ہے اور قصہ کچھ یوں ہے کہ امر القیس نے اپنے باپ کے قتل ہونے کے بعد خالد بن سدوس کے پاس پناہ لی۔ قبیلہ بنی جدیلہ کے کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے اموال اور اونٹوں کو لوٹ کر لے گئے۔ امر القیس نے تمام رودات سے خالد کو آگاہ کیا۔ خالد نے کہا، تمہارے پاس سواری کے جو اونٹ ہیں وہ میرے اختیار میں دے دو تاکہ تمہارے لیے لٹے ہوئے اونٹ واپس کروا دوں۔ امر القیس نے اس کی یہ بات قبول کر لی۔ خالد سوار ہوا اور قبیلہ بنی جدیلہ کے نزدیک پہنچ گیا اور بولا کہ میں نے جسے پناہ دے رکھی ہے تم نے اس کے اونٹوں کو لوٹا ہے، تمہیں چاہیے کہ فوراً انہیں واپس لوٹا دو، اور اس کے میرے پاس پناہ گزین ہونے کا ثبوت اس کے یہ اونٹ ہیں جن میں سے ایک پر میں سوار ہوں۔ بنی جدیلہ نے خالد کو سواری سے اتارا اور رہے سہے اونٹ بھی لے گئے۔ جب اس کی خبر امر القیس کو ملی تو ایک قطعہ لکھا جس کا شروع کا شعر وہی ہے جو اوپر ذکر ہوا، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ ماضی کے لوٹ مار کی بات کو رہنے دو، فی الحال بات اس کی کرو کہ خالد نے میرے رہے سہے اونٹ بھی لٹیروں کو دے ڈالے۔ اس حصے میں دو اہم نکات ہیں جو خطبے کے اختتام پر بیان کیے جائیں گے۔ یہاں پر پہلا حصہ ختم ہوتا ہے خطبہ نمبر 162 کا اور پیج نمبر ہے 249، اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے ہم دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں، دوسرا حصہ پڑھتے ہیں جو کہ شروع ہو رہا ہے خطبہ نمبر 162 کا دوسرا حصہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: وَحَالُمَّ الْخَطَبَ فِي ابن ابی سفیان وَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ پیج نمبر ہے 250۔ ترجمہ ہے اس حصے کا، یعنی خطبہ نمبر 162 کے دوسرے حصے کا اردو میں ترجمہ۔ اب تو اس مصیبت کو دیکھو کہ جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے، مجھے تو اس پر زمانے نے رلانے کے بعد ہنسایا ہے، اور زمانے کی موجودہ روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں۔ اس مصیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی ہے اور جس نے بے راہ رویوں کو بڑھا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کے نور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمے ہدایت کے فوارے کو بلند کرنے کے درپے ہوئے، اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھونٹوں کی آمیزش کی۔ اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا، اور اگر کوئی اور صورت ہو گئی تو پھر ان پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے، اس لیے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ شرح و تفسیر: یہ حصہ تشریح ہے امام کی اس گفتگو کی جس کی جانب آپ نے امر القیس کے شعر کے ہمراہ ذکر کیا۔ امام نے اس شعر کے ذریعے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ ماضی کو اس کی تمام خامیوں اور عیوب سمیت رہنے دو، اور آج کو دیکھو کہ کیا شور و غوغا برپا ہے۔ اب امام اس حصے میں اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اب تو اس مصیبت کو دیکھو کہ جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے، مجھے تو اس پر زمانے نے رلانے کے بعد ہنسایا ہے۔ اے سوال کرنے والے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد آپ کو خلافت سے کیوں محروم رکھا گیا، جبکہ آپ نے اس کے لیے
جبکہ آپ اس کے لیے بہت زیادہ لیاقت رکھتے تھے۔ تو آؤ اور آج کو دیکھو کہ ابو سفیان کا بیٹا، اسلام کا پرلے درجے کا دشمن، میرے مقابل کھڑے ہو کر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ واقعاً یہ رلا دینے والا امر ہے اور ہنسانے والا بھی۔ رلا دینے والا اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں پر کیسا وقت آیا کہ اسلام کا خطرناک ترین دشمن ان پر حکومت کرنے اور اسلام و مسلمین کے علاقے کے دفاع کا خواہاں ہے، اور یہ امر اس لحاظ سے ہنسانے والا ہے کہ کوئی بھی فرد میرے ساتھ موازنے کی لیاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ دو متضاد اور مخالف سمتوں میں ہیں۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ اس ہنسی اور گریے کا تعلق ایک ہی زمان سے نہ ہو۔ گریہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اسلام کے دعوے داروں کے ہاتھ اسلام اور مسلمین کی حق تلفی پر، اور ہنسی بنی امیہ کے مقابل مسلمانوں کی حالت پر کہ انہوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ عصر جاہلیت کی تلچھٹ یعنی باقیات ان پر حکومت کرے۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں، اور زمانے کی موجودہ روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں ہے، اس مصیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی ہے اور جس نے بے راہ رویوں کو بڑھا دیا ہے۔ ممکن ہے کہ پہلی نگاہ میں صدر عبارت اور ذیل عبارت میں تضاد کا گمان ہوتا ہو، لیکن در حقیقت اس میں ایک قسم کی فصاحت و بلاغت سے کام لیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شاعر نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، ترجمہ: اس روز کہ جب دشمنوں سے الجھے اور ان کا پیچھا کیا، میں نے میدان میں قدم رکھا اور ان کی حالت پر اس قدر تعجب کیا کہ قریب تھا کہ میں تعجب نہ کروں۔ یعنی میں نے اس قدر تعجب کیا کہ پھر میرے لیے کوئی تعجب باقی نہ رہا، اور معروف ضرب المثل کے مطابق جو چیز حد سے گزر جاتی ہے وہ اپنی ضد میں منقلب ہو جاتی ہے۔ یہ تھا ضرب المثل کا ترجمہ۔ یکسر الاوردہ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ ابی سفیان کے بیٹے جیسے افراد کی حکومت میں اسلامی معاشرہ مکمل طور پر سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور ہر چیز میں اور ہر جا انحراف نمایاں ہوتا ہے۔ پھر امام اس مطلب کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کے نور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمے ہدایت کے فوارے کو بند کرنے کے درپے ہوئے اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھونٹوں کی آمیزش کی۔ حاول القوم اطفاء نور اللہ من مصباحہ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ بنی امیہ کی کوششیں محض منصب اور حکومت کی رسائی کی خاطر نہیں تھیں، بلکہ ان کا مقصد اسلام اور قرآن کے نور کو خاموش کرنا تھا۔ ان کا ہدف کہ لوگوں کو جاہلیت کے تاریک دور کی جانب پلٹانا تھا، اور ان کے اعمال بھی اس مطلب پر گواہ تھے۔ وَصَدَّ فَوَّارِهِ کا جملہ اسی مطلب کو دوسرے پیرائے میں بیان کر رہا ہے۔ اس میں امام اسلام اور قرآن کو ابلتے ہوئے چشمے سے تشبیہ دیتے ہیں جو عرب کی جاہلیت کے صحرا میں ظاہر ہوا اور دلوں کی سرزمین کی آبیاری کی، اور اس کی ٹہنیوں پر پھل اور پھول نمودار ہوئے۔ بنی امیہ نے اس چشمے کے راستے کو مسدود کر دیا تھا، اور یوں انہوں نے لوگوں کو ایک بار پھر اسی صحرا کی جانب پلٹا دیا۔ وجادہ کے جملے میں امام اسی معنی کو ایک نئے پیرائے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے شریعت اسلام کے نتھرے ہوئے پانی کو مہلک زہر سے آلودہ کر دیا تاکہ اسلام دوست افراد کی فکر اور ان کے اخلاق کو مسموم کر دیں، کیونکہ جب تک لوگ صحیح سمت میں سوچتے تھے بنی امیہ اور آل ابو سفیان جیسے مجرموں کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ جی ہاں، وہ لوگ نہ فقط نور ولایت کو بجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ آغاز اسلام کے مشرکین کی مانند، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ صف کی آیت نمبر 1۔ نور خدا یعنی اسلام اور قرآن کو بجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلام اور علوم الہی کے پھیلاؤ کے لیے رکاوٹ بن گئے، اور جعلی احادیث کے ذریعے اس نتھرے ہوئے پانی کو زہر آلود کر دیا۔ اس کے بعد امام اس کلام کے اختتام پر اپنے آخری
فیصلے کو چند مختصر جملوں میں بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا، اور اگر کوئی اور صورت ہو گئی تو پھر ان پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے، اس لیے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اگر رکاوٹیں دور ہو جائیں تو میں اسلامی معاشرے کو زمانہ پیغمبر کی طرف پلٹانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں اور اس سلسلے میں تلاش اور کوشش جاری رکھوں گا، لیکن اگر حالات موافق نہ ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے اور انہیں بھی اپنے اعمال کی سزا ملے گی۔ نقطہ یہاں پر ہیڈنگ ہے: سوال کرنے کا حق۔ ہر انسان کو اپنے یا دوسروں سے متعلق بہت سی مجہول چیزوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی ان کا تعلق مادی مسائل سے ہے اور کبھی معنوی مسائل سے، اور ان کے حل کی کنجی غالباً آگاہ اور باعلم افراد سے سوال کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عالم تکوین اور عالم تشریع میں سوال کے دروازے انسانوں پر کھول دیے ہیں۔ تشریع کے اعتبار سے اسلامی احکامات میں نہ فقط سوال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ سوال کرنے کا حکم بھی دیا۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: پہلا سورہ نحل کی آیت نمبر 43: تو تم اہل مکہ سے کہو کہ اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنے جامع کلمات میں سے ایک میں ارشاد فرماتے ہیں: جب کوئی کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہو تو اسے سیکھنے سے ہرگز شرم و حیا نہ کرے۔ جی ہاں، سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے، عیب تو یہ ہے کہ انسان سوال نہ کرے اور جہل و لا علمی کے عالم میں رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطبے میں سوال کرنے کو ہر فرد کا حق قرار دیا گیا ہے، اور یہ بات جوانوں اور نوجوانوں کے سلسلے میں اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کائنات کی تکوین اور تخلیق کے حوالے سے بہت سے مجہولات ہیں۔ نیز خداوند متعال نے انسان کی ذات کے اندر جستجو کی حس رکھی ہے، جس کی بدولت انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا ہے ان کے بارے میں پوچھنا اور جاننا چاہتا ہے۔ جستجو کی یہ حس جوانوں اور نوجوانوں میں دوسرے کی نسبت شدید تر ہوتی ہے، اور وہ اپنے والدین پر سوالوں کی اس قدر بھرمار کرتے ہیں کہ ایک وقت جھنجھلاہٹ کے مارے ان کی چیخ بلند ہو جاتی ہے، جبکہ ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ جوانوں کی علمی اور روحانی ضروریات کو محبت اور تحمل کے ساتھ پورا کریں۔ جو کچھ وہ جانتے ہیں انہیں منتقل کریں، اور جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے سلسلے میں کسی باخبر فرد کی جانب ان کی رہنمائی کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر عقائد کے اصولوں سے متعلق سوال کیا جائے تو یہ کفر اور بے اعتقادی کی علامت ہے، جبکہ اس قسم کے سوالات مزید تحقیق کے لیے ہوتے ہیں اور یہ عقیدے کو استحکام و پائیداری بخشتے ہیں۔ دانش مند اور باخبر افراد، بالخصوص علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر حال اور تمام حالات میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہیں اور سوال کرنے والوں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور نہ بھولیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ایک روایت کی روح سے ان کا یہ فرض بنتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا: اللہ نے جاہلوں سے حصول علم کا عہد نہیں لیا مگر یہ کہ ان سے پہلے آگاہ لوگوں سے انہیں سکھانے کا عہد لیا۔ اس بحث کو چند جامع احادیث کے ساتھ اختتام کی جانب لے چلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے ایک حدیث منقول ہے جس میں آپ اپنے ایک صحابی حمران بن عین کو سوال کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لوگوں کو میں ترجمے پڑھوں گی، لوگوں کے گمراہ اور ہلاک ہونے کی علت یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ رسول خدا سے منقول ایک حدیث ہے: دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی کنجی سوال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول حدیث میں ہم پڑھتے ہیں: علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابیاں، خدا تم پر رحم کرے، سوال کرتے رہو کیونکہ 4 گروہوں کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والا، جواب دینے والا، سننے والا اور جو ان کو دوست رکھتا ہے۔ جنگ جمل والے روز ایک عربی نے امیر المومنین سے عرض کی: اے مومنوں کے امیر، آپ کہتے ہیں کہ خدا یگانہ اور واحد ہے،
اس یگانگی سے مراد کیا ہے؟ یہ سن کر ہر طرف سے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور کہا، اے مرد عرب، تم نہیں دیکھتے امیر المومنین کی ساری فکر جنگ کی جانب ہے، ہر بات اپنی جگہ اور ہر نقطہ اپنے مقام پر۔ امام نے فرمایا، اسے چھوڑو کہ جو یہ مرد چاہتا ہے یہ وہی چیز ہی تو ہے جو ہم اس قوم سے چاہتے ہیں۔ ہم بھی اس گروہ سے توحید اور وحدانیت کے طلبگار ہیں، اور جنگ انہی مقدس تعلیمات کے حصول کی خاطر ہے۔ اس کے بعد امام نے توحید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ان میں سے 2 کو ناقابل قبول اور باقی 2 کو قابل قبول جانا۔ سوال اور جواب کا اصل ہدف، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہیڈنگ کے ذیل میں کیا لکھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں، قبیلہ بنی اسد کے آدمی کے خلافت کے بارے میں سوال اور امام کے اس کو جواب سے کیا مقصود تھا؟ بالکل واضح ہے، سقیفہ بنی ساعدہ اور رحلت پیغمبر کے بعد خلافت کے محور کی تبدیلی کی داستان کی جانب اشارہ ہے، لیکن کچھ شارحین جیسے ابن ابی الحدید اپنی مشہور مذہبی تنگ نظری کی وجہ سے مشکل میں گھر گئے۔ انہوں نے ایک ضعیف امکان کو ظاہر کیا اور کہا، مقصود خلیفہ ثانی کی بنائی ہوئی شورا میں عبد الرحمن بن عوف کی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی مخالفت اور اسے خلیفہ ثالث کو پیش کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید اس مقام پر اپنے استاد ابو جعفر نقیب سے ایک داستان کو نقل کرتے ہیں جو کہ ہماری کہی ہوئی باتوں کے ساتھ مکمل طور پر موافق ہے اور منطقی بھی۔ اس کے باوجود تعصب ابن ابی الحدید جیسے آزاد فکر مرد کو حقیقت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنے استاد سے یوں نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے، جو کہ مذہب علوی کی پیروی میں منصف تھے اور کافی عقلمند تھے، پوچھا، جن لوگوں نے امام کو ان کے حق سے دور رکھا، سوال کرنے والے کی نظر میں وہ کون لوگ تھے؟ کیا روزے سقیفہ والے یا روزے شورا والے؟ انہوں نے کہا سقیفہ۔ میں نے کہا، مجھ میں اتنی جرات نہیں کہ میں کہوں کہ اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کی مخالفت کی اور خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے میرے جواب میں کہا، خود مجھ میں بھی اتنی جرات نہیں ہے کہ پیغمبر سے یہ نسبت دوں کہ انہوں نے اپنے بعد امر خلافت اور امامت میں سستی اور لاپرواہی برتی اور لوگوں کو بغیر سرپرست کے چھوڑ دیا ہو۔ وہ تو مدینے سے باہر سفر پر جاتے وقت اپنی جگہ کسی کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مرنے کے بعد کسی کی خلافت کا تعین کیسے نہیں فرمایا؟ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، سبھی اس بات کے معتقد ہیں کہ عقل کے لحاظ سے کمال کے درجے پر تھے۔ اس بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ تو معلوم ہی ہے، یہود، نصارہ، فلسفی اور حکماء بھی اس بات کے معتقد ہیں۔ وہ حکیم کامل اور صاحب الرائے تھے اور ایک ملت کو وجود میں لائے، قوانین لے آئے۔ انہوں نے اپنی عقل اور تدبیر کی بدولت ایک وسیع حکومت کی بنیاد رکھی، مقام نبوت سے قطع نظر کہ ان کے تمام دستور کا سر چشمہ خدا کی ذات تھی جس کا وسیلہ وہی تھا۔ یہ عاقل انسان عرب کے مزاج سے مکمل آشنائی رکھتا تھا، ان کے کینوں کو بخوبی جانتا تھا اور ان کی طبیعتوں سے آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد قتل ہو جائے تو یہ قبیلہ انتقام لیے بغیر نہیں رہتا تھا، پہلے خود قاتل سے، ورنہ اس کے خاندان اور اولادوں سے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کے قبیلے سے انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ ایک طرف، اور دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے بے پناہ محبت تھی۔ بغیر شک و شبہ اگر آپ وحی کی مدد بغیر شک و شبہ اگر آپ کے شامل حال وحی کی مدد نہ ہوتی تب بھی ان کی سرپرستی کا یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرماتے تاکہ انہیں کوئی گزند نہ پہنچے۔ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ سیدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، مدینے کے ضعیف اور لاچار لوگوں جیسی ہوں، اور وہ بھی ان لوگوں کے درمیان جن کے رشتہ داروں کا خون علی علیہ السلام نے بہایا تھا؟
جو کہ در حقیقت پیغمبر نے بہایا تھا، نہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے۔ لوگ آل نبی کے خون کے پیاسے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ایک عاقل انسان جس کا ریاست میں بڑا مقام ہو، اسے آئین اور اپنے خاندان کو خطروں سے محفوظ رکھنے کی خاطر ان کے درمیان خلیفہ کا تعین کرنا چاہیے تھا، چہ جائے کہ وہ ایک پیغمبر تھے اور فقط وحی کی پیروی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کو وصیت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ کی یہ باتیں قابل قبول ہیں، لیکن امام کا یہ کلام ان کی خلافت کی تنصیص پر دلالت نہیں کرتا۔ انہوں نے جواب دیا، تمہاری بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے خلافت سے متعلق کسی نص یعنی حدیث کی موجودگی کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کہ آپ کو جو قربت داری کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر تھے اور نسب کے اعتبار سے پیغمبر کے قریب تھے، کیوں دور رکھا گیا؟ اور پھر امام نے اس سوال کا جواب دیا۔ بنی امیہ کی اسلام کو نابود کرنے کی گھناؤنی سازش، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں، اس خطبے میں امام کی بیان کردہ تعبیرات بالخصوص حاول القوم اطفاء نور اللہ من مصباحہ کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی امیہ کا ہدف خلافت پر قابض ہونا فقط نہیں تھا، بلکہ وہ جو کہ عصر جاہلیت کی تلچھٹ یعنی باقیات تھے، اسلام کو مٹانے پر کمر بستہ تھے۔ اور اگر شہیدان کربلا کی وفاداری اور مسلمانوں کی بیداری کی بدولت ان کی نیتوں سے پردے نہیں ہٹتے تو نہ معلوم آج اسلام کا نام و نشان باقی رہتا یا نہیں۔ اس مدعا پر بہت سارے تاریخی شواہد موجود ہیں، من جملہ نمبر 1 معروف مورخ مسعودی کتاب مروج الذہب میں ایک داستان نقل کرتے ہیں۔ عباسی خلیفہ مامون نے سن 212 ہجری قمری میں تاکید کے ساتھ یہ حکم صادر کیا کہ ہر جگہ منادی کرائی جائے کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ امیر شام کا ذکر خیر کرے یا اسے کسی صحابی پر مقدم جانے۔ بہت سے آگاہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ شدید تاکیدی حکم آخر کس لیے دیا گیا ہے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ ایسا اس خبر کی وجہ سے ہوا تھا جو مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے سے نقل ہوئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے باپ مغیرہ کے ہمراہ شام آیا تھا۔ میرا باپ روزانہ امیر شام کے پاس جاتا اور اس سے بات چیت کرنے کے بعد واپس آ جاتا اور اس کی عقل و ہوش کی تعریف کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ امیر شام کے پاس سے واپس آیا تو میں نے انہیں نہایت مغموم اور پریشان پایا، یہاں تک کہ انہوں نے اس رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں سمجھا کہ ہمارے خاندان کے لیے کوئی مشکل آن پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ آج رات کیوں پریشان ہیں؟ وہ بولے کہ میں آج رات خبیث ترین فرد کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ بولے، میں نے امیر شام سے خلوت میں کہا کہ تمہارا مقام کافی بلند ہو گیا ہے، اب اگر تم عدالت سے کام لو اور کار خیر انجام دو تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ بالخصوص بنی ہاشم میں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور صلہ رحمی کرو، آج تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناگہان اس کے تیور بدل گئے اور وہ پھٹ پڑا اور بولا، ہیہاتا ہیہاتا اخو تیمن، یعنی خلیفہ اول کو خلافت مل گئی اور اس نے جو انجام دینا چاہا تھا انجام دیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا وہ بھلا دیا گیا۔ کبھی کوئی ان کا نام لیتا ہے؟ اس کے بعد اخو عدی یعنی خلیفہ ثانی کو خلافت، اس نے 10 سال زحمت اٹھائی، وہ بھی جب دنیا سے گیا تو اس کا نام بھی چلا گیا۔ کبھی کوئی ان کا نام لیتا ہے؟ اور بس۔ اس کے بعد ہمارا بھائی خلیفہ ثالث کو خلافت ملی، اس نے بہت سے کام انجام دیے اور وہ جب دنیا سے گیا تو اس کا نام بھی چلا گیا۔ لیکن اخو ہاشم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے، اس سے ان کے نام کی ہر روز 5 مرتبہ فریاد دی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسے میں ہمارا کیا عمل اور کیا نام باقی رہے گا، اے بن ماں کے؟ اور پھر بولا، واللہ الا دفنن
دفنن، خدا کی قسم یہ نام دفن ہو جانا چاہیے اور بس۔ جب مامون نے یہ خبر سنی وحشت میں غرق ہو گیا اور امیر شام سے متعلق وہ سخت حکم صادر کیا۔ یہ خبر جو کہ معروف تاریخی کتب میں آئی ہے بہت سے مسائل سے پردہ اٹھاتی ہے اور بنی امیہ کے منصوبوں سے متعلق بہت سے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ امیر شام کے بیٹے یزید کا کلام اس مدعا پر واضح دلیل ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور شہداء کے سرہائے مبارک کی شام منتقلی کی خبر سنی تو اس نے سامعین کی موجودگی میں یہ معروف شعر کہا۔ یزید اور اس کے باپ امیر شام نے یہ برا اور کفر آمیز طرز فکر اپنے دادا ابو سفیان سے ورثے میں پایا تھا۔ تاریخ طبری اور دوسروں کے قول کے مطابق جب خلافت خلیفہ ثالث کو ملی تو ابو سفیان بڑا خوش ہوا اور ایک مخصوص مجلس میں بنی عبد مناف اور بنی امیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خلافت کی اس گیند کو درمیان میں سے اچک لو کہ نہ کوئی بہشت ہے اور نہ کوئی دوزخ۔ مسعودی نے مروج الذہب میں اس طرح نقل کیا ہے، یہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں عبارتوں کا۔ اے بنی امیہ، خلافت کو اچک لو، اس کی قسم جس کی ابو سفیان قسم کھاتا ہے، بتوں کی طرف اشارہ تھا یہ، اور میں اس امید اور آس میں رہتا تھا کہ خلافت تمہارے پاس آئے اور یقیناً آئندہ تمہارے بچوں کو بھی ورثے میں ملے۔ اس معنی کو ابن عبد البر نے کتاب استیعاب میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات خلیفہ ثالث کی مجلس میں کہی گئی اور جب خلیفہ نے ابو سفیان کے منہ سے بہشت اور دوزخ کے انکار کی بات سنی تو فریاد بلند کی کہ اٹھ اور مجھ سے دور ہو جا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 162 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 260۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جلد ہی ہم انشاءاللہ خطبہ نمبر 163 پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔